ڈپٹی کمشنر اسکردو نے ایم پی او کے تحت اس کو اسکردو آنے پہ 6 مہینے کی پابندی لگا دی، پھر دوبارہ 90 ڈیز کی اس کے اوپر پابندی امپوز کی. باوجود اس کے یہ حیران کن بات ہے کہ وی سی اسلام آباد سے بلتستان یونیورسٹی کے معاملات کو، افیئرس کو، ڈومیسٹک افیئرس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں. یہ ریگریٹ میں وی سی کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی آ گئی تھی، ایک گورنمنٹ کے ادارے نے ہی رپورٹ پبلش کیا تھا، اس میں کافی مالی کرپشن کے بارے میں بھی ذکر تھا. اس کے علاوہ اس کی ایک اسکرین شاٹ آ گئی تھی جس میں لڑکیوں کو ہراس کیا جائے، ایک مبینہ ایک اسکرین شاٹ تھی، اور وی سی صاحب نے کہا میں نے اس کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے مگر اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ تمام چیزیں کیا اس میں انکلوڈ ہے؟ یہ آپ کی یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ متنازع ٹریٹری ہے گلگت بلتستان، تو وہاں کے اداروں کو کیا یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ لوگ یہ آپ کے ایچ ایس سی کو یہ یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں نئے وی سی، اور کیا ایچ ایس سی وہ آپ کی عدالتوں کے ماتحت یا آپ کی عدالتوں کی بات مان سکتی؟ اس کے لیگل کیا وہ ہوگا؟ اس کی لیگل بالکل خوبصورت آ رہے ہیں. ٹکر میڈیا گروپ کے انٹرویو بیٹ میں خوش آمدید. آج ہم جوڈیشل کمپلیکس سکردو میں موجود ہے، جہاں بلتستان یونیورسٹی کے وی سی نعیم خان کی بلتستان یونیورسٹی میں بطور وی سی توسیع کے خلاف ایڈوکیٹ بشارت کی سربراہی میں ایک وکلا پینل نے پٹیشن دائر کیا ہے، جس کو عدالت نے ایکسیپٹ کرتے ہوئے نعیم خان اور وسیم اللہ جان اور اسٹوڈنٹ ممبران کو نوٹس جاری کیا ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ایڈوکیٹ بشارت صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایڈوکیٹ صاحب پہ اس پٹیشن کا مقصد کیا ہے اور اس پٹیشن کو آپ لوگوں نے دائر کیوں کیا ہے؟ سر ذرا ہمیں بتا دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ اقبال صاحب. بنیادی طور پر یہ وی سی کا معاملہ آپ کو یاد ہوگا، ہم 3 سال سے، میں خود سول ایکٹیوسٹ تھا تو آپ ہمارے ساتھ ملٹیپل ٹائم آئے. ہم نے اس وی سی کے جو غیر قانونی اقدامات کے بارے میں کئی دفعہ احتجاج کیا، اور اس سے پہلے بھی پچھلے سال نومبر میں بھی ایک ریٹ پٹیشن دائر کی، خود وی سی نے دائر کی کہ میرے جو سروس ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے، تو وہ اس کی پٹیشن ڈس الاؤ ہو گئی. ڈس الاؤ ہونے کے بعد آپ نے گزشتہ کئی ماہ سے یہ مسلسل میڈیا پہ چلتا رہا، اس پہ ہائپر کریٹ ہوتا رہا، لوگوں نے سوشل میڈیا کے ذریعے اپنے پروٹیسٹ کا اظہار کیا، تو کہیں سے کوئی سنوائی نہیں ہوئی. بالآخر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام غیر قانونی اقدامات کے نتیجے میں جو حکام میں بالا کر رہے ہیں، ہم ایک کو وارنٹو ریٹ یہاں پہ کورٹ میں دائر کر دیتے ہیں. اس میں بنیادی طور پر ہمارا تھیم اور ہم جو فنڈامنٹل رائٹس کے لے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جب وی سی کو ایک دفعہ سربراہ پاکستان یا ہائر ایجوکیشن کمیشن کی جانب سے جب اس کی ایکسٹینشن نہیں ملی تو اس کو دوبارہ پروپوز کرنے کی کوئی بات ہی نہیں بنتی تھی. وہ رجسٹرار نے کیا غیر قانونی اقدام کیا کہ رجسٹرار نے اپنے مخطوطات کے ذریعے یا جو آفیشیل کراسپانڈنس ہے اس کے ذریعے اس نے وی سی کو ایکسٹینشن دی اور کہا نیا وی سی جب تک تعینات نہیں ہوگا تب تک یہ وی سی بطور ایکٹنگ کام کرتا رہے گا. تو اس پہ ہم کورٹ میں پٹیشن لے کے آئے کہ اس یونیورسٹی پہ یونیورسٹی کی انتظامیہ اور وی سی اور رجسٹرار پہ کئی ایمبیزلمنٹ کے کیسز ہیں، فائنینشیل انہوں نے ایمبیزلمنٹ کی ہے، ہراسمنٹ کے ان کے اوپر ایلیگیشن ہے، اس کے علاوہ اکیڈمکس کے حوالے سے کوئی اور بہت ساری انسرٹینٹی ہے امپلائی کے حوالے سے جو نیپوٹزم کو فروغ دیا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کے ہم نے ریٹ کیا. کورٹ نے ہماری اس ریٹ کو آج ابتدائی سماعت کے بعد انہوں نے قابل رفتار قرار دے دیا. قابل رفتار دینے کے بعد دوسرا سٹیپ انہوں نے یہ کیا کہ وی سی، رجسٹرار اور جتنے بھی جو امپلیڈنگ ہماری پارٹیز تھی ان کو نوٹس کر دیا کہ آئندہ نیکسٹ تاریخ پہ جب ہیئرنگ ہوگی تو ان کو کورٹ میں طلب کیا. اچھا، اس میں وی سی کے حوالے سے ایک رپورٹ بھی آ گئی تھی، ایک گورنمنٹ کے ادارے نے ہی رپورٹ پبلش کیا تھا، اس میں کافی مالی کرپشن کے بارے میں بھی ذکر تھا. اس کے علاوہ اس کی ایک اسکرین شاٹ آ گئی تھی جس میں لڑکیوں کو ہراس کیا جائے، ایک مبینہ ایک اسکرین شاٹ تھی، اور وی سی صاحب نے کہا میں نے اس کی تحقیقات کے لیے بھیجا ہے مگر اس کا بھی کوئی پتہ نہیں چلا. تو یہ تمام چیزیں کیا اس میں انکلوڈ ہے؟ یہ دیکھیں کچھ چیزیں تو پرسنلائز ہم کوشش کریں گے کہ لا کے جب ہم ریڈیس میں آ جائیں گے تو ان پیرامیٹر میں ہم ایتھیکل جو ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے ہم ان کو سیکنڈلائز فارم میں نہیں لا جائیں. ہم چاہتے یہ ہیں کہ قانون کی پیروی ہو، قانون کا بول بالا ہو، اور تمام چیزیں جب یونیورسٹی کا اپنا ضابطہ موجود ہے، اس کا کانسٹیٹیوشن موجود ہے تو اس کے تحت یہ چیزیں ہوں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک پریس کانفرنس کی تھی، اس پریس کانفرنس میں ہم نے باقاعدہ ثبوت کے ساتھ یہ دیا تھا کہ یہ یونیورسٹی کنٹریکچوئل اس کی اپائنٹمنٹ ہوئی 3 سال کے لیے، اور 3 سال میں اس کی جو تنخواہ فکس ہوئی تھی وہ 3 لاکھ ہوئی تھی، بجائے اس کے وہ غیر قانونی طور پر 6 لاکھ کے مراد لے رہے ہیں. اس کے علاوہ دیگر جو باتیں ہیں وہ تو بہت زیادہ ہیں، مطلب سمجھ لیں کہ داستان ہے، پوری داستان ہے اس وی سی کے خلاف. باوجود اس کے
مجھے ان حکام بالا اور ہائر ایجوکیشن کمیشن پہ اس بات کا بہت افسوس ہے، اتنی بڑی یہاں پہ انسٹیٹیوشنز یہاں پہ کھول کے رکھی اور اس کو ایک ایسے آدمی کے ہاتھوں میں دے کے رکھا جس پر اتنے سارے ایلیگیشن ہیں، نہ ان کی کوئی تحقیقات ہوتی ہے، نہ ان پہ کوئی انکوائری ہوتی ہے۔ میں حیران ہوں کہ ایجنسیاں یہاں پہ کیا کام کر رہی ہیں اور کس حوالے سے ملک کو چلانا چاہتے ہیں۔ اچھا، اس میں اور بھی بہت ساری الزامات جو ہم نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ بہت سارے لوگوں کو غیر میرٹ پہ وہ لوگ نہیں اترتے تھے، ان کو وہاں پہ بھرتی کیا گیا ہے، پروفیسر بھرتی کیا گیا ہے، اس طرح مختلف جو اہم پوسٹیں تھیں ان کو تعینات کیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی آپ کے پاس کوئی ڈاکومنٹیشن یا اس حوالے سے بھی کیا آپ کی اس پٹیشن میں ذکر ہے؟ بالکل ذکر ہے، لیکن ہمارا مین فوکس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ چیزیں ہم بعد میں سامنے ضرور لے آئیں گے، لیکن سر دس ہمارا جو سب سے بڑا کور ایشو ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ وی سی ختم ہو چکا ہے تو اب تک تو اس پہ کم سے کم کسی اچھے وی سی کو تعینات کر کے اس کو چلانا چاہیے تھا۔ سب سے بڑی ہماری اس وقت جو ریزسٹنس ہے اور جو ہم ریزیلنٹ ہیں وہ یہ ہے کہ اس وی سی کا ٹینیور ختم ہو چکا ہے، اس کی جگہ پہ فوری طور پر نیا ایک بہترین کریکٹر کا جو سمجھ بوجھ رکھتا ہو اور جو اکیڈمکس کو چلا سکتا ہو اس وی سی کو تعینات کیا جائے۔ اس کو یونیورسٹی کے بجٹ سے مزید رکھ کے نہ تنخواہ دی جائے، نہ اس کو کام کرنے دیا جائے، نہ وہ آفیشیل کیپیسٹی میں کوئی ورڈ ایگزیکیوٹ کرے۔ سر، مجھے آپ کی اس پوری ڈسکشن سے یہ لگتا ہے کہ آپ کی جو پٹیشن کی مدعا ہے، جو متن ہے، وہ یہی ہے کہ نئے وی سی کو تعینات کیا جائے، اس کو ہٹایا جائے، اس کا ٹینیور ختم ہوا ہے۔ باقی جو اس کے اوپر جو کرپشن کے الزامات تھے، باقی جو چیزیں تھے، ان کے شاید مجھے لگتا ہے کہ وہ غالباً اس میں ذکر نہیں ہے، یا آپ لوگ اس کو چھیڑنا نہیں چاہتے۔ ہم اس کو اس لیے چھیڑنا نہیں چاہتے ہیں کہ ہم کئی چیزوں کو جب مکس اپ کریں گے تو جو ہمارا کور ایشو ہے وہ پھر رہ جائے گا۔ پچھلی دفعہ یاد ہوگا ہم اس کے پرسنل اس کو اچھالتے رہے اور پیچھے وہ اپنے کام کرتا رہا۔ ہم کہتے ہیں ایز پر لا جو اس کا ٹینیور تھا یہ ختم ہو چکا ہے، جب یہ اپنا پوسٹ چھوڑ دے گا، نیا وی سی آ جائے گا تو ہم ان سے تحقیقات کروانے کے لیے ہمارے پاس فورم گئے نہیں ہے، وہ ساری چیزیں ابھی موجود ہیں۔ فائنینشیل ایمبیزلمنٹ جو اس نے کیا ہے یا ایکسٹرا آرڈینری اس نے پریویلیج لیے، ان سب کو ہم کرٹیل کر سکتے ہیں۔ سر دس یہ پوسٹ سے ختم ہو جائے، اس کو کام کرنے سے روکا جائے اور یہ آفیشیل کیپیسٹی میں اسلام آباد میں بیٹھ کے، کیونکہ ڈپٹی کمشنر اسکردو نے ایم پی او کے تحت اس کو اسکردو آنے پہ 6 مہینے کی پابندی لگا دی، پھر دوبارہ 90 ڈیز کی اس کے اوپر پابندی امپوز کی۔ باوجود اس کے یہ حیران کن بات ہے کہ وی سی اسلام آباد سے بلتستان یونیورسٹی کے معاملات کو، افیئرس کو، ڈومیسٹک افیئرس کو وہ کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ ریگریٹفل ہے۔ اب یہ مسئلہ ہے کہ یہ آپ کی یہاں کی جو عدالتیں ہیں وہ متنازع ٹریٹری ہے گلگت بلتستان، تو وہاں کے اداروں کو کیا یہ حکم صادر کر سکتی ہے کہ آپ لوگ یہ آپ کی ایچ ایس سی کو یہ کہہ سکتے، یہ باور کرا سکتے ہیں کہ اس کو ہٹائیں نئے وی سی، اور کیا ایچ ایس سی وہ آپ کی عدالتوں کے ماتحت یا آپ کی عدالتوں کی بات مان سکتی ہے؟ اس کے لیگل کیا وہ ہوگا؟ اس کی لیگل بالکل لیگلی، کیونکہ ہم کانسٹیٹیوشنز کا کہیں نہ کہیں سے ہم لوگ پارٹ اینڈ پارسل ہے۔ جو اب امینڈمنٹ آ رہی ہے یا 2018 کے قانون کے تحت یہ کو وارنٹو ریٹ ہم لوگ یہاں سے جاری کر سکتے ہیں، اور ہماری جو چیف کورٹ ہے اور سپریم اپیلیٹ کورٹ ہے جو یہاں پہ آٹونومس باڈی ہے جن کو ڈائریکٹلی ہائر ایجوکیشن کمیشن کنٹرول کرتی ہے، کیونکہ ان کے یہاں پہ کہیں کنسرنس ہیں تو ان کو بلا کے ان کے خلاف حکم صادر کرنے کا یہ کورٹ کمپیٹنٹ ایک وہ رکھتی ہے، اختیار سماعت یا جوریسڈکشن رکھتی ہے۔ تو اس حوالے سے کوئی پرابلم نہیں ہے کہ لیگل کوئی ایمبیگوٹی موجود نہیں ہے کہ وفاق کے کسی ادارے کو ہم یہاں پہ پارٹی نہ بنا سکتے ہوں۔ سیم لائک پی آئی اے کے خلاف یہاں پہ کیس ہوا، سول ایویشن وفاق کا ادارہ ہے، وہ آبڈا وفاق کا ادارہ ہے، لیکن کیونکہ وہ یہاں پہ اپنا بزنس فنکشن کر رہے ہیں تو ایسی صورت میں ان کے خلاف یہاں کورٹ سے احکامات صادر کرنے میں اس کورٹ پہ کوئی قطعاً نہیں ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ ایڈوکیٹ بشارت صاحب جس کی سربراہی میں وی سی اور رجسٹرار کے خلاف ایک پٹیشن جوڈیشل کمپلیکس سکردو میں دائر کی گئی ہے، اس کی سماعت کے لیے اس پٹیشن کو منظور بھی کیا گیا ہے۔ تو اگلے سماعت جب کبھی ہوگی تو ہم اس حوالے سے آپ لوگوں کو ضرور اپڈیٹ دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلا ایپیسوڈ تک کے لیے اپنے میزبان علی اقبال سالک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔